بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم اقبال اور مسئلہ فلسطین پہ ایک گفتگو کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب تشریف فرما ہیں، وہی اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں خضر یاسین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ مسئلہ جسے ہم خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، مسئلہ فلسطین کے نام سے جانتے ہیں، یہ ایک بڑا ہی گمبھیر مسئلہ ہے، اور سمجھیے اس صورتحال کو کم و بیش 80 برس یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو چکے۔ ویسے تو تاریخ میں جائیں تو اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن میں اس تاریخ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ موضوع تو ڈاکٹر صاحب کا ہے اور وہی اس پہ اظہار خیال کریں گے۔ البتہ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ علامہ نے اس موضوع پہ بہت غور کیا۔ ملت اسلامیہ کا درد جو ان کے دل میں تھا وہ آپ لوگوں سے مخفی نہیں ہے۔ بہت سی ان کی نظمیں، حتیٰ کہ وہ خود فلسطین پہنچے اور مفتی اعظم فلسطین سے ان کی ملاقات ہوئی، اور فلسطین میں انہوں نے 9 دن قیام کیا، اور اس دوران میں اس مسئلے پہ غور کرتے رہے اور لوگوں کو، عربوں کو اور دیگر شرکاء کو اپنی بصیرت سے آگاہ کرتے رہے۔ تو اقبال کا ملت اسلامیہ کے بارے میں ایک بہت واضح موقف تھا، چنانچہ انہوں نے فلسطین کے حوالے سے بھی نہ صرف کہ نثر میں اظہار خیال کیا بلکہ شاعری میں بھی اظہار خیال کیا۔ چنانچہ اگر آپ ضرب کلیم کو دیکھیں تو ضرب کلیم میں آپ کو کئی ایسی چیزیں مل جائیں گی، ایسے اشعار مل جائیں گے جن میں انہوں نے اظہار خیال کیا ہے اور اپنے رد عمل کا بہت بے باکی کے ساتھ اظہار کیا ہے۔ مثال کے طور پہ فلسطینی عرب سے خطاب کرتے ہوئے ضرب کلیم میں انہوں نے لکھا کہ ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر کیوں نہیں حق اہل عرب کا۔ اب آپ دیکھیے یہ بہت بڑی اس میں لاجک ہے کہ ہسپانیہ میں مسلمان 700 سال رہے، یعنی ہسپانیہ کے اوپر والے حصے میں نہیں، نیچے والے حصے میں، جسے ہم جنوبی ہسپانیہ کہتے ہیں، وہاں 700، اور آخری ان کا اسٹرانگ ہولڈ جو تھا آپ کو معلوم ہے وہ ان سے چھنا ہے 1492 میں، جب ایک بہت بڑی بدعہدی کی گئی اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو وہاں سے الگ کیا گیا اور ان کو اذیت پہنچائی گئی اور ان کے مخطوطات کو جلایا گیا اور بہت کچھ ہوا، اور ان کو جبراً غیر مسلم بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہے ایک درجے میں۔ تو اس لحاظ سے فرڈینینڈ اور ایزابیلا نے جو ظلم کیا وہ ظلم تاریخ کے اوراق میں ثبت ہے اور ہم سب کو معلوم ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو علامہ کا موقف دیکھیے کہ فرمایا کہ اگر عرض فلسطین پہ یہودی کا حق ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ حق آپ مسلمانوں کو بھی تو دیجیے نا، جو 700 برس تک رہے، اور یہودیوں کا زمانہ جو ہے فلسطین میں وہ 200-250 برس سے زیادہ نہیں ہے۔ بخت نصر کے زمانے میں جو بابل کا حاکم تھا، ان کو مارا گیا اور نکالا گیا، اور ہیکل سلیمانی جو تھا بخت نصر جو تھا اپنے ساتھ لے گیا۔ اچھا، اور اس کے بعد ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب سمجھ لیجئے کہ 636 میں جب ہمارے مسلمانوں کے سپہ سالار عبیدہ بن الجراح نے فتح کیا ہے فلسطین کو، تو وہاں کوئی ایک یہودی بھی نہیں تھا،
پھر کافی عرصے کے بعد کوئی 2 خاندان وہاں آ کے آباد ہوئے. یہ تفصیل ساری ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، میں نہیں بتاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ جب عیسائیوں سے معاہدہ ہونے لگا، اس زمانے میں بیت المقدس میں اور فلسطین میں عیسائی آباد تھے، تو عیسائیوں نے کہا کہ جناب ہم معاہدہ فوج کے جرنیل سے نہیں کریں گے، ہم تو خلیفہ وقت سے کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں بعض ایسی باتیں دیکھی ہیں جس میں لکھا ہے کہ ایک اس طرح کے حلیے والا شخص ہوگا جن کے ساتھ ہم معاہدہ کریں گے. تو چنانچہ عبیدہ بن الجراح نے حضرت عمر سے رابطہ کیا اور حضرت عمر بنفس نفیس وہاں تشریف لائے اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. لیکن میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے ڈاکٹر صاحب کو بلاؤں گا، اور وہ جو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ مسلمانوں کا دل کتنا وسیع ہوتا ہے، اور وہ جن سے معاہدہ کرتے ہیں اس معاہدے کا کس طرح احترام کرتے ہیں. چنانچہ پادری ان کو لے کے فلسطین میں گردش گری کے لیے کہ آپ دیکھیے ان چیزوں کو، مقامات کو دیکھیے، وہ لے گیا. اتنے میں وہ ایک گرجے کا معائنہ کر رہے تھے، اور گرجے کا نام تھا کمامہ. وہاں جب آپ پہنچے ہیں تو پادری، نماز کا وقت ہو گیا، پادری نے کہا کہ یہ بھی اللہ کی جگہ ہے، یہ ہماری عبادت گاہ ہے، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، تو آپ یہیں کر لیجیے. تو حضرت عمر نے منع کر دیا، انہوں نے کہا نہیں میں یہاں عبادت نہیں کروں گا. وہ تھوڑا سا پریشان بھی ہوا پادری کہ ہم نے ان کو پیشکش کی اور اس پیشکش کو انہوں نے قبول نہیں کیا. تو فرمایا کہ اگر میں آج یہاں عبادت کر لوں گا تو میرے جو پیروکار ہیں مسلمان وہ یہیں عبادت کیا کریں گے، اور یہ گرجا آپ کے ہاتھ سے چلے جانے کا امکان ہے، لہٰذا میں یہاں عبادت نہیں کروں گا. تو یہ تھا کمال. اور پھر اس معاہدے کی دیگر شرائط ہیں، ان کی تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ وقت نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک طرف تو مسلمانوں کا یہ طرز عمل تھا، دوسری طرف یہودی کس قسم کی سفاکانہ تاریخ مرتب کر رہا ہے. وہ اخبار اور سوشل میڈیا اس کا شاہد ہے، کس طرح اسپتالوں پر بھی بمباری کی گئی، بچوں کو شہید کیا گیا، عورتوں کو شہید کیا گیا، اور اب بھی اس کے عزائم یہی ہیں. اور اسرائیل کی پارلیمنٹ پہ ایک بات عزیز بچوں، خاص طور پہ آپ کو طالب علم جو ہیں ان کو، اساتذہ کو تو معلوم ہی ہیں یہ باتیں. وہاں یہ پارلیمنٹ کے اوپر جو عبارت لکھی ہے، اگر اس کو عربی میں پڑھیں، مجھے نہیں معلوم، وہ تو غالباً عبرانی میں ہوگی، ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، لیکن عربی میں اگر اسے دیکھیں تو وہ یہ ہے، یعنی عبارت یوں ہے کہ یا اسرائیل حدودوں کا من الفرات الی النیل، اے اسرائیل تمہاری حدود جو ہیں وہ فرات سے نیل تک ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہودی کے عزائم کے ہیں، خاص طور پہ صہیونیوں کے. یہودیوں میں بہت سے اچھے یہودی بھی ہیں، اہل کتاب ہیں، لیکن یہ صہیونیت کی جو تحریک چلی، اور جس کا آغاز یوں سمجھ لیجئے کہ ہرزل نے کیا 1897 میں، اور اس نے کہا کہ آئندہ 50 سال کے اندر اندر میں دیکھ رہا ہوں ایک یہودی ریاست قائم کرنے کے ہم قابل ہو جائیں گے، اور یہی ہوا. پھر اس کے بعد 1917 کا بالفور ڈکلیریشن ہوا، جس میں ایک بددیانتی کی گئی، اور اس طرح کے سارے واقعات. اقبال نے ایک قول فیصل بیان کر دیا کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے. آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیے کہ اس مرد کلندر نے اپنی بصیرت کو کام میں لاتے ہوئے آج سے سمجھ لیجئے کم و بیش 80-90 سال پیشتر جو باتیں کہہ دی تھیں وہ درست ثابت ہوئیں. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ 1998 میں یعنی یہودیوں کی جو تعداد تھی وہ وہاں کم تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کو کس طرح بڑھایا گیا، کس طرح ان کی زمینیں چھینی گئیں عربوں کی، کس طرح ان پہ ظلم کیا گیا. یہ ایک بہت ہی خوچگا داستان ہے جس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے بہت ہی فاضل دوستوں میں ہیں، اور علامہ اقبال کے ساتھ جو انہیں غیر معمولی محبت ہے اس کے شواہد آپ مختلف سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی ان کے بہت سے لیکچر ہیں، کتابیں بہت لکھی، فارسی ادبیات کا بہت گہرا شعور رکھتے ہیں، اور کلاسیکی فارسی اور جدید فارسی دونوں پر غیر معمولی گرفت ہے ان کی، اور علامہ کو خود پڑھا رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے جاوید نامہ پڑھایا ہے، اور غالباً اب ظہور عجم پڑھا رہے ہیں. جاوید نامہ پہلے پڑھایا آپ نے،
گیا. تو میں نے ان سے درخواست کی، اور اس موضوع پہ ویسے بھی ان کی بہت معلومات ہیں اور مطالعہ بہت اچھا ہے، لہٰذا میں نے ان سے درخواست کی کہ یہ ایک سلگتا ہوا موضوع ہے اور ملت اسلامیہ بہرحال اس وقت ایک آشوب میں ہے. تو میں درخواست کرتا ہوں ان سے کہ میں نے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیے اور ہمارے فورم پہ طالب علموں کو کچھ شعور دیجیے، ان کو بتائیے کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور حضرت علامہ کا اس سلسلے میں کیا موقف تھا. میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اقبال اور مسئلہ فلسطین پر اظہار خیال فرمائیں. جی ڈاکٹر صاحب آئیے. آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. جناب پروفیسر تحسین فراقی صاحب، پروفیسر مظہر معینی صاحب، کرشی صاحب، نظامی صاحب اور معزز خواتین و حضرات، جس موضوع پہ آج مجھے حکم ملا ہے کہ میں کچھ اپنی گزارشات پیش کروں، میں نے زندگی بھر اس کا بڑا گہرائی سے مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہودیوں کے ریسورسز سے بھی پڑھا ہے اور عیسائیوں کے ریسورسز سے بھی، اور مسلمانوں کی تاریخ کی کتابوں سے. اب اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو دیکھیں، بہت سارا ایسا حصہ ملتا ہے بائبل کا جو پرشیا کی سلطنت کی تاریخ کے ساتھ جس کا تعلق ہے. میں نے اس کا بھی مطالعہ کیا ہے، اس اینگل سے بھی، اہل فارس کی تاریخ سے بھی اور رومن کی تاریخ. جیسے کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا ہے، بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں. تو سرزمین فلسطین میں جو فلسطی کا لفظ ہے، فلسطی، عموماً یہودی لٹریچر میں اس کو ایک وائلڈ قسم کے انسان کے طور پہ پیش کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود کے ہاں اپنے آپ کو خدا کا قبیلہ سمجھنا اور خدا کے برگزیدہ سمجھنا اور اس کے علاوہ باقی انسانیت کو ایک جانور سمجھنا اور جانور نما انسان سمجھنا یا انسان نما جانور سمجھنا، جینٹائل جن کو کہتے ہیں. قرآن میں جس کو امیین کا فی امیین سبیلا کا، لوگ ہمیں ان امیین سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا مال کھانا بھی جائز ہے، ان کو مارنا بھی جائز. تو بائبل کے پوائنٹ آف ویو سے فلسطی کا لفظ جب بھی آتا ہے تو ایک نفرت کی علامت کے طور پہ آتا ہے. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق خود بیبیلونیا اور عراق کے علاقے سے تھا. وہ مائیگریٹی تھے اور مائیگریٹ کر کے وہ اس علاقے میں آباد ہوئے جو موجودہ فلسطین کا علاقہ یہ بیت المقدس. اگر اس کی تھوڑی سی آپ جغرافیکل سچویشن کو دیکھیں تو یہ 3 براعظموں کے مرکز میں ہے، جہاں راستے تینوں کو جاتے ہیں، افریقہ کو، ایشیا کو اور یورپ. اور جتنی بھی تجارت تھی وہ اسی راستے سے ہوتی تھی. قرآن کو آپ پڑھیں، رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں کا سفر اور گرمیوں کا. تو سردیوں میں وہ سیریا کی طرف آتے تھے مکہ سے، مکہ میں ویئر ہاؤسز تھے، اور یہاں پہ جو بندرگاہیں تھیں حلب کی یا دوسری بندرگاہیں، یہاں پہ یورپ کو جہاز جاتے تھے. اور پھر مکہ میں وہ ویئر ہاؤس میں چیزیں رکھتے تھے، چیزوں کا تبادلہ ہوتا تھا، اور پھر یہ لوگ جنوب میں جاتے تھے. اس میں سردیوں کے موسم میں جب ڈیزرٹ بڑا گرم ہوتا تھا یمن میں، اور یمن میں پرشینز کی حکومت تھی، اور وہاں سے بحری جہاز چائنا کی طرف جاتے. تو مکہ ایک لحاظ سے وہ تجارتی قافلوں کے درمیان کی جگہ آپ سمجھ لیجئے اور ویئر ہاؤس کی جگہ. لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ مرکز تھا، یہ جہاں فلسطین کی سرزمین ہے آج، جو تینوں براعظموں کو ملاتا. جب تینوں براعظموں کو ملاتا تھا، اس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت تھی. میں چونکہ فوجی ہوں، 29 سال میں نے یونیفارم پہنا ہے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر بھی ہوں.
میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اسٹریٹجک جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ دنیا کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آج بھی برطانیہ ان تمام اسٹریٹجک پوائنٹس پہ قابض ہے جہاں سے آپ سمندر کے راستوں کو کنٹرول کر سکیں. جبرالٹر ہے، ڈیگو گریشیا ہے، یہ ایک جزیرہ ہے جو یمن سے نیچے ہے کچھ 100 کلومیٹر، جہاں امریکہ کا اڈا ہے لیکن برطانیہ کی حاکمیت. سائپرس میں ابھی بھی ان کے سوورینٹی کے اڈے ہیں. ہانگ کانگ میں کل تک میں نے خود دیکھا ملکہ برطانیہ کا جھنڈا 96 میں جب وہاں لہرا. تو اسٹریٹجک پوائنٹس پہ کنٹرول کرنا یہ بڑی طاقتیں جو ہیں ان کی مجبوری ہوتی ہے. علامہ نے یہ پوائنٹ اس وقت ریز کیا تھا کہ یہودیوں کو لانا ہی نہیں چاہتے بلکہ برطانوی سامراج ایک مسلمانوں کے مرکز میں، ہارٹ میں ایک اڈا بنانا چاہتے ہیں جہاں سے وہ اسٹریٹجیکلی ورلڈ کو انفلوئنس کر سکتے. یہ علامہ کے ذہن میں اس وقت تھا اور انہوں نے اس کا برملا اظہار کیا. اب یہ بات ہوئی ہے کہ بیت المقدس میں حضرت داؤد کا زمانہ تھا، سلیمان کا زمانہ تھا، 900 قبل مسیح میں کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، لیکن وہ سلطنت زیادہ دیر نہیں چلی جیسے کہ پروفیسر نے فرمایا ہے. اور یہ لوگ 46,000 یہودی، اگر آپ گنتی کی کتاب پڑھیں ان کی، جن جینیسس کے بعد بائبل کی، تو 46,000 تھے جن کا پورا ان کے پاس نام بھی تھے اور سجرہ نسب بھی تھا یہودیوں کے پاس. یہ لائے گئے اور عراق اور موجودہ ایران، اس وقت ایران نہیں تھا، اس میں مختلف شہروں میں ان کو بانٹ دیا گیا بطور غلام. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں رہے، غلامی کی زندگی گزاری، لیکن کتابیں اپنی ساتھ رکھی، لائبریری اپنے ساتھ، اور جہاں بھی گئے اپنا لکھت پڑھت رکھا. انبیاء بھی آتے رہے، حتیٰ کہ شوش جو ایران کا ایک مغربی شہر ہے، وہاں پہ دانیال کا مزار ہے، تو حضرت دانیال کو وحی ہوئی، لکھا ہوا ہے اس میں کہ میں کھڑا ہوں دریا کے کنارے اور دریائے شوش کے کنارے مجھے جبرائیل نظر آیا ہے، تو اس نے مجھے یہ دنیا کا فیوچر بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ بڑی قوم آ رہی ہے شمال مشرق سے جو آگے ان کو بخت نصر اور اس کے فالوورز کو ختم کر کے اس علاقے پہ قبضہ کرے گی، آپ کو رہائی دلائے گی. جو قوم موعود کا ذکر تھا ان کے ہاں، اس کی شکل پھر ہم حضرت سائرس کی ذات میں دیکھتے ہیں 535 قبل مسیح میں. اس پہ بھی میں نہ جانا چاہتا کہ آج ان کے بارے میں ذوالقرنین کی جو روایت، آج یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ جاؤں، لیکن انہوں نے یہودیوں کو غلامی سے آزاد کروانے کا پروانہ جاری کیا، لیکن یہودی بیک وقت موو کر کے ایران سے واپس نہیں گئے، کچھ عرصہ رہے اور کاروبار بھی کرتے رہے، بینکنگ بھی کرتے رہے آزاد کے طور پہ. حتیٰ کہ یہودیوں کے کچھ کاغذات ہمیں ملے ہیں بمبے کے پاس، ساؤتھ انڈیا میں بھی ملے ہیں، اور اس میں بھی چائنا میں بھی، سنکیانگ میں بھی، جو پرشین زبان میں ہے، لیجرز اس زمانے کی جو فارسی تھی اوستائی، اس میں لیجر رکھتے تھے. تو انہوں نے اگرچہ ان کی ہبریو تھی لینگویج عبرانی، لیکن کمرشل لینگویج انہوں نے پرشین کو اڈاپٹ کر لیا تھا، پر کمرشل لینگویج، اور پیسہ ان کے پاس تھا اور مال تھا. اب یہودیوں کو 2 ٹرکس آ گئے تھے. اگر آپ بائبل میں پڑھیں ایتھر کا ساری کہانی کہ کس طرح انہوں نے اپنی لڑکی بادشاہ کے دربار میں ڈالی، کس طرح بادشاہ نے جب یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا ارتشیرپس نے، ساسانی نے، بلکہ اخابنشی نے، کس طرح انہوں نے آرڈر ریپلس کروایا اس لڑکی کے ذریعے. سو دے یوز دیئر گرلز اسٹریٹجیکلی ویری امپورٹنٹ، اینڈ دین دے یوز دیئر منی. پیسہ بھی انہوں نے، یہ 2 پوائنٹ جو ہیں بڑی امپورٹنٹ طور پہ آپ بہت، یہ 2 پوائنٹس جو ہیں یہ یہودیوں کے یہاں بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو سمجھنے چاہیے. جب ان کو بھیجا گیا ہے واپس تو انہوں نے تعمیر کیا ہیکل کی، اور ہیکل کی تعمیر میں ایک کتاب ہے بائبل کی جس کا نام ہے نہمیہ کی کتاب، NEHMIA. تو نہمیہ یہودیوں کے عقائد کے مطابق خدا کے رسول تھے، اور وہ کپ بیرر تھے کنگ اردشیر ہخامنشی، داریوش کے بعد، دارا کے بعد
اور ارد شیر نے کسی طریقے سے پہچان لیا نبی کو اور انہیں کہا کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں تو آپ جائیں، جا کے بیت المقدس میں اپنے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں اور پرشین حکومت کی سوورینٹی میں یا سوورینٹی میں اپنی یہودی اسٹیٹ قائم کریں۔ تو یہودیوں کی پہلی اسٹیٹ جو ہسٹوریکلی ہمیں پتہ چلتا ہے انڈر دی بگ سپر پاور قائم ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹلی دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کریٹ دیئر اسٹیٹس۔ تو دوسری سائیکی آپ ان کی یہ سمجھ لیں کہ جب بھی ان کو امپائر قائم کرنا ہوتی ہے یا بھائی اپنی اسٹیٹ قائم کرنا ہوتی ہے تو کسی بہت بڑی امپائر کا یا سپر پاور کا وہ سہارا لیتے ہیں، اس کو پیسے دے کے برائب کر کے باقی اپنے طریقے کے ذریعے۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ بھی آپ یہودیوں کی سائیکی کا آپ اس سے اندازہ لگا۔ ہوا یہ کہ ان کی جب اسٹیٹ قائم ہو گئی یہودیوں تو ان کے اوپر رومنز نے قبضہ کیا ہے 63 BC میں، ٹھیک، 116 BC میں بھی پہلے آتے ہیں، پھر 63 BC، پھر رومن کیا، پہلے ان کے اوپر گریک آتے ہیں 116 قبل مسیح میں، پھر رومنز آتے ہیں 63 BC میں۔ اب رومنز امپائر یا پہلے پرشین کے تھے، اب پرشین امپائر نہیں رہی تھی الیگزینڈر کی وجہ سے، اس کے بعد کچھ عرصہ زمانہ لال پیریڈ ہے پارتھین اسٹیٹ، یہاں پہ رومنز کی جب حکومت قائم ہوئی ہے تو یہودیوں نے ان کی سوورینٹی کو تسلیم کر لیا ہے، ماسوا ایک چیز کہ جہاں انہوں نے اتفاق نہیں کیا، رومنز نے جہاں بت رکھنا چاہے ہیں ان کے معبدوں میں اس پہ انہوں نے ریزسٹ کیا ہے۔ اب 63 BC ہے، رومنز ہیں، آگے زمانہ چل رہا ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو۔ اب ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودی ہیں، وہ یہودی ربی تھے نا، پیدائش ان کی ایک معجزے کے تحت ہوئی تھی جس کے یہودیوں نے حضرت مریم پہ بہت، قرآن نے جس کو بہتان عظیم بہتان لگایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایز اے ڈسکارڈڈ چائلڈ کے انہوں نے ٹریٹ کرنے کی کوشش کی یہودیوں نے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا رول ہے وہ ہے ریفارمسٹ کا، اور انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں تورات کے احکام کو منسوخ کرتا ہوں، اگرچہ اللہ نے قرآن میں رسول الی بنی اسرائیل کہہ کے ان کی رسالت کو مہر تصدیق ثابت کی ہے، لیکن یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام واز ہائیلی انوانٹیڈ بائی دی جیوز، ریفارمسٹ، اور ایگزیکٹلی ان کے یہ الفاظ ہیں ان کے خطبے کے جو بائبل میں ہیں، نیو ٹیسٹامنٹ میں ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ تم جو ربی جب انہوں فیس کیا ہے، تم نے زرق برق لباس پہنے ہوئے ہیں، تمہارے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے، جیسے رومن کی قبریں ہیں تو اوپر تو بہت ماربل لگا ہوا اور اندر ہڈیاں ہیں اور گند ہے، تم خباثت سے بھرے۔ قارون کے بارے میں بھی میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ اقبال نقشہ افطرنگ میں، کہ وہ بھی لائبریرین تھا، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، پیسے تو تھے اس کے پاس لیکن اصل پروفیشن اس کا تو لائبریری کو حفاظت کرنا بھی یہودی ہمیشہ اپنا کام سمجھتے، اور یہی جو ان کو تھا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس ریکارڈ ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، وی کین مینوپولیٹ، ہم بڑی امپائر کے اندر بھی مائنورٹی میں رہتے ہوئے بھی ہم ایگزسٹ کر سکتے۔ اس قدر یہ تھے تنگ نظر کہ جب پرشیا میں ان کو ڈسپرس کیا گیا، پرشیا میں ڈسپرس تھے واپس آنے سے پہلے، تو ان کے دماغ میں ابھی تک یہ شک تھا کہ شاید خدا جو ہے، خدائے یہوہ یا خدائے جو ان کا یہودیوں کا خدا ہے، کیا ہماری بات یہاں سن بھی سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا؟ تو یہ سمجھتے تھے خدا جو ہے اس کا تعلق بیت المقدس کے ساتھ ہے، شاید گاڈ از ناٹ ایگزسٹنگ، سو گاڈ جو ہے اٹ واز اے پرائیویٹ گاڈ فار دی جیوز۔ کرسچنز نے خدا کو خدائے مجسم کے روپ میں، اس میں بھی جانا چاہتا، وہ بھی ایک بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب رومنز کے ساتھ مل کے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کرنے کا آرڈر بھی انہوں نے لیا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں، سب کو پتہ ہے، اس میں میں جانا چاہتا آگے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوور تھے ان پہ رومن نے ظلم بھی کیا نا، ان کے کہنے پہ. اب کو 200 سال گزرے تو رومن کرسچن ہو گئے. جب رومن کرسچن ہو گئے، اب کرسچنز نے رومن سے بدلہ لینے کے لیے، ان سے یہودیوں سے بدلہ لینے کے لیے کرسچن ان کو اپنا یہودیوں سے تو رومن کے ذریعے ان کو نکلوایا. علامہ کہتے ہیں کہ پیلسٹائن از نو مور این ایشو آف دی جیوز بیکاز جیوز ہیڈ لیفٹ 2000 ایئرز اگو اور 1800 ایئرز. یہ پوائنٹ پہلا ہے علامہ کے موقف. اگلا کیا ہوا، آگے کرسچنز نے اپنے گرجے بنائے، معبد بنائے، اور رومن کی سلطنت وہاں پہ پکی. خاموش بیٹھنے والی یہ بھی نہیں تھی. ایران میں تھے، پیسہ تھا، تھوڑے بہت بندے تھے، زیادہ نہیں تھے. دین دے وینٹ ٹو کنگ خسرو پرویز. کنگ خسرو پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 598 میں حکومت سنبھالی، یہ پرشیا کی، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹمپٹ. بس نہیں جانا چاہتا مزید، لیکن انہوں نے خسرو پرویز کو کہا اے شہنشاہ معظم، آپ اس پہ حملہ کریں، پیلسٹائن پہ قبضہ کریں، ہم آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں اور 25,000 فائٹر واریر آپ کو دیتے ہیں، اور چلیں. دیٹ ہیوج اماؤنٹ آف منی واز انویسٹڈ کہ خسرو پرویز نے سیریا کو فتح کرتے 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 اس نے بیت المقدس کو، جنرل شاہ بروز اس کا نام تھا، 614 میں اس نے فتح کیا. اب ہسٹری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہودی اتنے بے لگام ہو گئے کہ دے کلڈ ایچ اینڈ ایوری کرسچن. اور کچھ کرسچنز کو انہوں نے بیت المقدس میں غلام بنا کے بیچا. ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ بادشاہ جو تھا خسرو پرویز، اس کو آرڈر ایشو کرنا پڑا. یہودیوں کے کرونیکلز میں ہے کہ یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے پرشینز کا جو تم کر رہے ہو، اف یو ڈو اٹ ہم آپ کو سزا دیں گے. اور جنرل شاہ بروز نے ہیکل سلیمانی پہ کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے اس نے کہا خدا کے لیے امن قائم کرو تاکہ شہنشاہ کا امن جو ہے، اس کا شہنشاہ کی جو گریس ہے اس کی اثرات ہوں، اور آپ ہم بچا. یہودیوں کی گرفتار بھی کیا، اور یہودیوں نے پھر پرشین کے خلاف سازشیں بھی کی. اب یہ خبر جب مکہ میں پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا آغاز ہو چکا. اب سورہ الروم جب نازل ہوئی ہے، اس میں غلبت الروم کہ جو رومن جو ہے وہ شکست کھا گئے ہیں فی ادنی الارض، کہ قریبی زمین میں جو ہمارے مکہ سے قریب ہے پیلسٹائن، ومن بعد غالبہم سیغلبون، کہ وہ اب غلبہ ان پہ پا چکا ہے رومن، لیکن رومن اپنے ہارنے کے بعد پھر کامیاب. یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کیسے بحث کی، شرط بھی لگی. ابو جہل کہتے کیسے ہوگا، تو اس نے صدیق نے کہا ہو کے رہے گا. اونٹ بھی انہوں نے شرط لگائی. یہ ساری چیزیں میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ 619 میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، سبحان اللہ جی اسریٰ بعبدہ من المسجد جیسے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اب مسجد اقصی میں جو گئے ہیں حضور، اس وقت بیت المقدس پہ شہنشاہ ایران خسرو پرویز کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور شاہ بروز باز تک بن گیا، اور یہودیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اب ایک اور شخصیت ہے جس کا آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. جب انہوں نے کرسچنز کو قتل کیا، یہودیوں نے ان کے سارے معبد زمین بوس کی ہے، وہ صلیب مقدس جن پہ ان کا ایمان تھا کہ اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکایا گیا ہے، اس کو اکھاڑا گیا
اس وقت ایک ینگ آرچ بشپ جس کا نام زکریوس تھا، وہ کرسچنز کا اس وقت عالم تھا، اور کرسچنز کا اس وقت ایک مذہبی پروہت کیا ہے، اس کف اعظم جو تھا بیت المقدس کا، اس کا نام، اس کو بھی انہوں نے بیچا ایز اے غلام، اور وہ بیچارہ گھاس کاٹنے پہ مجبور کر دیا گیا اس کف اعظم بھی، اور غلامی میں بدترین اس کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اب آپ یہ ساری سچویشن دیکھ لیں، کرسچن کو مارا گیا، گرجے توڑے گئے، سلیب توڑی گئی، اٹھائی گئی، اس کف اعظم جو ہے اس کو پکڑ کے باندھ کے بیچ کے اس سے گھاس کٹوائے گئے۔ اب یہ 7-8 سال، اب کیا ہوا، کنگ چارلس جو رومن ایمپرر تھا، اس نے گلے میں سلیب پہنی۔ ایکچولی اس نے ریکویسٹ کی کہ میں بادشاہ کو ملنا چاہتا ہوں، خسرو پرویز کو، اینڈ وانٹ ٹو سیٹل۔ اس نے کہا نو وے، until and unless you are put in chains and brought to me and you leave your crucified God and worship Ahura Mazda، جب تک اپنے مصلوب خدا یسوع مسیح کے دین کو ترک کر کے اہورا مزدا کے دین کو نہیں اپناؤ گے، میں اس وقت تک تم سے بات نہیں کروں۔ اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے، گلے میں سلیب ڈالی، اور اس نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا دین کو خطرہ ہے، خدا کے لیے میرے ساتھ نہیں۔ یہ پہلی سلیبی جنگ ہے سر، جب اس نے کراس پہنی۔ مسلمانوں کے خلاف سلیبی جنگیں بعد میں ہوئیں، ہم پہلی اس کو کہتے ہیں جب مسلم، لیکن یہ پہلی سلیبی جنگ ہے جب سلیب پہنی ٹیکنیکلی۔ اب میں اس پہ بھی جانا چاہتا کیا ہوا، لیکن ود ان 7 to 9 years رومنس، کرسچنز دوبارہ قابض ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اب یہودیوں کو کیا سزا ہوئی؟ They were badly beaten and forced to leave۔ یہ وہ چیز تھی جس کو میں نے کہا لائبریریاں اٹھائے پھرتے تھے، اللہ زین یحمل، جسے کہتے ہیں حملوا التوراۃ ثم لم یحملوا کمثل حمار بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ وہ لوگ جن کو تورات جن کے اوپر ڈالی گئی، یحمل کا مطلب ان کے اوپر رکھی گئی، they were carrying، حمال وہ پانڈی تھے، اور انہوں نے اس طرح نہیں اٹھایا، اس کو کیری نہیں کیا جس کا کیری کرنے کا حق تھا، اللہ کی کتابوں کو اور اس لٹریچر کو۔ اور سب سے بری مثال اس قوم کی ہے جس نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے جھٹلایا۔ آگے کھا ہے، اگرچہ یہ آیت سورہ جب غزوہ خیبر ہوا تب نازل ہوئی ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اس ظالموں کی قوم کو ہدایت دینا میرے پاس میں بھی نہیں۔ ایور ان قرآن گاڈ ہیز uttered، اللہ کی کوئی کلام جہاں کہے کہ میں نہیں کر سکتا، اللہ نے کہا ان کو میں بھی ہدایت۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کا اصول ہی نہیں ہے کہ ظالموں کی قوم کو ہدایت۔ تو ورسٹ ظالم اللہ نے نہیں قدرت رکھتا ہے، لیکن اس نے آپ بالکل صحیح انہوں نے فرمایا، آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے یہاں کہہ دیا ہے کہ یہ بیانڈ اینی ریپیئر، اور یہ جو ہے نا معاملہ ان کا ختم ہے۔ اب اس ساری سچویشن میں اس دن یہ رومن کا قبضہ دوبارہ ہوا ہے بیت المقدس میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس آ رہے، اور قرآن کی پیشین گوئی تھی کہ جس دن پھر غالب آئیں گے رومنز، اس دن مسلمان خوشی منا رہے ہیں۔ اب یہ واقعات میں نے 614 کے کہے، 623 ہو گیا، اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اب میں نہیں جانا چاہتا مزید ان واقعات میں، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ جب حضرت جیسے پروفیسر نے بڑے اچھے طریقے سے فرمایا ہے کہ اب مسلمانوں کی فوجیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بیت المقدس کا گھیراؤ کیے ہوئے۔
اب وہ شخص جو تھا جس کا نام زکریوس تھا، جس کا میں نے ذکر کیا، جس کو غلام بنا کے بیچا تھا یہودیوں نے، جس نے گھاس کاٹے تھے، اب وہ وہاں کا اسقف اعظم تھا اور آرچ بشپ آف بیت المقدس تھا۔ اب اس نے خود خون ریزی دیکھی تھی، اس نے یہودیوں کے ہاتھوں کرسچن کو بھی مرتے دیکھا تھا، اس نے رومنز کے ہاتھوں یہودیوں کو بھی مرتے ہوئے اور پھر نکالے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب ود ان فیو ایئر 614 623 634 سب ساتھ ساتھ واقعہ۔ اب اس کو یہ ڈر تھا اندر سے، اگر پھر وہ واقعہ دہرایا گیا تو یہ جو ہم نے گرجے ابھی بھی تعمیر کیے ہیں، جو بلڈنگ ہم نے دوبارہ محنت کی ہے، یہ سب کچھ چلا جائے۔ دین ہی ٹولڈ ٹو اسلامک فورسز کہ نو وے، آئی وانٹ ٹو فائٹ، آئی ول سرنڈر، بشرطے کہ آپ کے امیر المومنین خود آ کے میرے سے معاہدہ۔ اب اس کے پیچھے جب تک آپ اس سائیکی کو نہیں سمجھ سکتے، آپ اس معاہدے کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب اس معاہدے کی شرائط میں میں نہیں جانا چاہتا، جیسے پروفیسر نے کہا ہے، لیکن ایک شرط تو کرسچن نے لگانی تھی۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ معاہدے کے اوپر سائن کریں کہ یہودیوں کو ریزیڈینشل رائٹ نہیں ملیں گے بیت المقدس اور پیلسٹائن میں، کبھی بھی کبھی بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سائن۔ میں کرسچن کو کہتا ہوں اٹ واز ناٹ آور پرابلم، اٹ واز یور پرابلم۔ ہمیں تو یہ پرابلم سائن کرنے کی وجہ سے ہمارے سر پڑ گیا۔ اب آپ سمجھ گئے نا میری بات کو؟ اس پوائنٹ کو جب آپ سمجھ لیں تو آگے مسئلہ یہ حل ہوگا کہ حضرت عمر نے پھر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو 3 دن سال میں آ کے ایک دفعہ دیوار گریا کے اوپر رونے دھونے کی اجازت دے دی۔ اگر ہمارا مسئلہ ہوتا ہے ہم ان کو اسپین میں آباد نہ کرتے جب یورپ میں ان کو مار پڑ رہی تھی، اور آل عثمان ان کو ایسٹ یورپ میں اس وقت پناہ نہ دیتے جب ان کو یورپ میں مارا جا رہا تھا۔ یہودی ہم نے کبھی بھی ان سے بیڈ ٹریٹ نہیں کیا until and unless انہوں نے خود اپنے آپ سے بیٹھ۔ اور جو قرآن نے کہا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، میں سر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کر پھر میں آگے چلتا ہوں کہ میں بات آگے بڑھانی ہے۔ جب بنی قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ شکنی کی جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں، اور انہوں نے خود لیگ منتخب کیا، حضرت جو تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی آپ نہ مکر، انہوں نے کہا جی سعد بن معاذ جو ہے نا ہمارے ہوں گے جج۔ انہوں نے کہا اچھا جی فیصلہ کریں۔ وہ خود زخمی تھے، خود فوت ہو گئے اس فیصلے کے بعد 2 دن بعد۔ ان کو پتہ تھا میں مار رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا ان سب کے ان کے مرد سارے مار دو، یہ اس قابل نہیں ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اب کچھ نہیں کر سکتا، آپ نے ایک جج مقرر کیا ہے، اس نے آپ کی کتاب کا حوالہ دیا ہے، آپ کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کیا ہے، اب آپ بتاؤ کیا ہوگا۔ اب سر ایک اس حد تک یہ مکروہ قوم تھی کہ ایک شخص تھا جس کا نام بطا بن ضابط تھا، یہودی۔ ایک صحابی آئے، انہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ حضرت اس بندے نے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے، اس کو معاف کر دو۔ آپ نے کہا جاؤ۔ کہتے جی میں کیوں جاؤں، میں تو فیملی میری آپ نے رکھ لی، بچے رکھ لیے، بیوی، میں کیا کروں گا۔ آپ نے کہا اس کو بیوی بچے بھی دے دو، گھر میرا آپ نے کہا گھر بھی دے دو۔ پھر کھڑا ہو گیا کھائی پہ۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہتے میں مرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کیا تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رحیق المختوم پڑھے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی ہوں گے بھی تو میرے لیے ماننا ضروری نہیں ہے، میں یہودی ہوں، میں یہودی مرنا چاہتا ہوں، وانٹڈ ٹو بی کلڈ۔ یعنی ان لوگوں نے اللہ کی ایک ایک نشانی دیکھ کے بھی جڑ رہا ہے۔ انہوں نے پیغمبروں کو بھی قتل کیا، آپ نے بھی قتل کی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قاتلانہ حملہ کی۔ جب بنی زہر کا وہ واقعہ آتا ہے
ہجرت کے بعد، میں اس میں بھی جانا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہم اس معاہدے کے سر پابند تھے. میں ساری تاریخ کو لے کے آگے پڑھتا ہوں، میں آ جاتا ہوں 1870 تک. انگریزوں نے جب کرائمیا ایک جزیرہ نما ہے جو بلیک سی کے اندر ٹرکی کا حصہ ہے، جو تاتاروں کا تھا، تاتارستان، کریم خان سے تھا، کریمیا، اس پہ روس نے قبضہ کر لیا. اب ترکوں نے اس کو واگزار کرانا چاہا، ترکوں کے پاس طاقت نہیں تھی. اس وقت ویسٹرن فورسز نے ترکوں کا ساتھ دیا اور پیسے دیے، ٹھیک ٹھاک قرضہ. اور قرضہ کس نے دیا؟ روتھسچائلڈ، یہودیوں سے. پیسے تو یہودیوں کے پاس، گورنمنٹوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے. جسے کہا ہے نا اقبال نے کہ ان بنو کی ان فکر چال آ کے یہود، نور حق کا سینہ یا آدم ربود، یا تیری دوانہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جہاں پنجہ ہے یہود میں ہے. یہ اکنامیکل پنجہ ہے. IMF بینکس. اب اس پیسہ جو تھا نا، اس یہ ترکوں کو دیا گیا اور ترکوں کو کنگال کر دیا گیا ان شرائط کے اوپر جو قرضے کی تھی. دیور بلیڈنگ، پیسے نہیں تھے. انہوں نے خلیفہ عبدالعلی سیکنڈ، جنہوں نے 1885 میں حکومت سنبھالی، اور ان کو 1909 میں حکومت سے برطرف کیا گیا اور 1919 میں ان کی وفات ہوئی. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آخری فورسفل اور اسٹرانگ آٹومان سلطان جو تھے وہ خلیفہ عبدالحمید ثانی تھے. خلیفہ عبدالحمید ثانی کو کہا گیا کہ اگر آپ یہودیوں کو ریزیڈینشل رائٹ دے دیں آپ کے سارے قرضے معاف کر دیں. انہوں نے کہا بھوکے مر جائیں گے، مانگ کے کھا لیں گے، میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود خلیفہ ہوں. اب کیا ہوا کہ فرسٹ ورلڈ وار میں ترکوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا اور عربوں کی مدد سے. یہ پیر کلیسا کی کرامت ہے کہ اس نے بجلی کے چراغوں سے منور کی افکار. جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل تدبیر سے کھلتا نہیں. یہ دشوار ترکان جفا پیشے کے پنجے سے نکل کر بیچارے ہیں تہذیب کے پھندے میں گرفتار. سر فرسٹ ورلڈ وار کے ساتھ ان کو مخلوق کر کے نکال کے عربوں کی بغاوت کروا کے یہودیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا گیا اس علاقے میں جو فلسطین کا علاقہ تھا. اور پھر بالفور ڈیکلیریشن جو ہوا ہے 1917 میں، اس میں اقبال نے کہا ہے، کسی اور نے نہیں کہا، کہ جتنے زرخیز اور پروڈکٹیو علاقے ہیں وہ یہودیوں کو دے دیں اور جتنے بنجر ڈیزرٹ اور پتھر ہے وہ عربوں کو دے دیں اور عربوں کو ڈھکیل دیں اس سے باہر. اور علامہ نے اس وقت کہا کہ اگر یہ مسئلہ یہودیوں کو تھا تو 2000 سال پہلے 18 سال پہلے وہ ختم ہو چکا ہے. they have left. اگر کرسچن کا تھا تو 1193 میں صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد بھی ختم ہو چکا. اب میں اس پہ بھی میں بڑا ڈیٹیل سے پڑھا ہے صلیبی جنگوں کو، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیا ہوا کیا نہیں. الٹیمیٹلی کرسچنز بھی they had to leave. یہاں جو آباد رہ گئے وہ مسلمانوں کے سبجوگیشن کے بعد رہے اور وہاں آباد رہے. اب یہودی آباد ہوئے. اب جب اسرائیل کی اسٹیٹ کو ڈکلیئر کیا ہے لیگ آف نیشن، تو یہودیوں کی آبادی اس علاقے میں 7%. 7%. کشمیر کتنے پرسنٹ آج تک لٹکا ہوا ہے؟ 7% سیٹلرز کے ساتھ. کیوں؟ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہودیوں کو مارا ہے جرمنز. میں اس کو بھی جانا چاہتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیسے ہوا. یورپ تنگ آ چکا تھا یہودیوں سے. پیسہ تو تھا، پیسے کو یوز کرنا چاہتے تھے، ان کو نکالنا چاہتے تھے. They sorted out the problem of Europe at the expense of the peace of the Middle East. اور یہودیوں کے اندر 1870 سے
یہ تحریک زائونزم کی شروع کی گئی کہ ہم ارض مقدس میں جا کے دوبارہ آباد ہونا چاہتے ہیں. یہ وہ چیز ہے. جب سیریا کا حکومت انگریزوں نے شام کی دے دی تھی اس کو فرانس کو, اور پیلسٹائن اپنے قبضے میں رکھا تھا, اور سعودی عرب میں جہاں شریف مکہ کو 1923 میں نکالا, سعودیوں کا قبضہ ہونے دیا, اور سیریا سے اٹھا کے کنگ فیصل جو تھا اس کا بیٹا شریف مکہ کا, اس کو لے گئے عراق میں, مر گیا 1934 میں روتا دھوتا. 1956 میں اس کے بیٹے کے قتل کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا ٹوٹے اس کے نکال کے باہر پھینکے گئے مال سے. اور اقبال نے کہا تھا جو کرے گا امتیاز رنگوں کو مٹ جائے گا, ترک خرگاہی ہو یا آرابیے والا گہر. اب یہ فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, یہودیوں کا میسیکر, یہودیوں کی آباد کاری, 1949 میں ان کا اناؤنس کرنا اس کا اسٹیٹ کا اور امپائر کا, اس سے پہلے جو ہو رہا تھا وہ یا کرنا محمد خان کی جنگ آمد میں پڑھیں, وہ بتائیں گے آپ کو لائٹ موڈ میں, یا پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کنسرنز آپ کو بتائیں گے. ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ حق کیوں نہیں ارے عرب کا. اب اقبال یہ کویشچن کر رہے. اب 1919 میں موچی دروازے میں علامہ اقبال نے فلسطینیوں کے حق میں جلوس کی شرکت کی. یہ بھی موجود ہے ریکارڈ میں. یہاں کے مسلمان رو رہے تھے, پریشان تھے. اب برٹن میں جس کی حکومت تھی, اس سارے علاقے میں استبدادی حکومت قائم تھی, پیلسٹائن میں بھی, انڈیا میں بھی. اس میں ایڈنبرا میں ایک خاتون تھی مس فرکوسن, وہ نیشنل لیگ کی صدر تھی, وہاں کی پارٹی تھی پولیٹیکل, اینڈ دے فیورڈ دی پیلسٹین. وہ کہتی تھی خاتون کہ فلسطینیوں کو مارنا, ان کو ختم کرنا زیادتی ہے, وہ غلط بات. علامہ کی کورسپانڈنس اس خاتون کے ساتھ دیر میرے پاس ہے, اگر کسی کو پرنٹ چاہیے میں آپ کو بتا دوں گا. علامہ اس خاتون کو لکھتی ہیں 2-3 موقعوں. ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ سر آغا خان سے بھی آپ رابطہ کریں, سر آغا خان نظام کو کہیں, نظام پیسے دیں. پھر مفتی امین الحسینی جب آئے ہیں ان کے لیے فنڈنگ کے لیے اقبال نے لوگوں سے ریکویسٹ کی بر صغیر میں, اور مس فرق کو بتایا کہ کل 50,000 لوگ دہلی میں اکٹھے ہوئے ہیں, لاہور میں اکٹھے ہوئے ہیں, پرشیا میں ہوا ہے یہ ہنگامہ, پھر نجف میں ہوا ہے. بہت ڈیٹیل ہے ان خطوط کی جو علامہ یورپ کے, برٹن کے ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہیڈ کو جو فلسطین کے ساتھ دے رہی تھی, اس کے ساتھ کورسپانڈنس جو وہ تو ہمارے پاس ہے. پھر ان کی وہ بھی ہے 1935 کی پریس کانفرنس کا جو ریلیز ہے وہ بھی میرے پاس ہے. اب 1931 میں علامہ بذات خود گول میز کانفرنس کے بعد بیت المقدس تشریف لے گیا, جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا. اب آپ مجھے یہ بتائیں, علامہ بیت المقدس میں تھے تو ان کے بھائی نے خط لکھا کہ آپ حج بھی کرتے ہو. انہوں نے کہا جی میں نے نہیں, جب میں جاؤں گا تو اپنے خرچے پہ جاؤں گا, ضرور جاؤں گا. بٹ جو اتنی خواہش کے باوجود مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے, حسرت جب وہ گزرتے ہیں حجاز کے پاس سے شپ پہ, سارے پڑھنے والے ہیں, لیکن بیت المقدس میں آ کے 9 دن معتمر عالم اسلامی کے اجلاس میں موجود ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں اس کانفرنس کے, کئی کمیٹیوں کے سربراہ ہیں, اور ان کے حقوق کے لیے وہ فائٹ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے بیت المقدس میں. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے ان کو مار مار کے نکالا جا رہا ہے, آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ تاریخ شاید انڈیا میں بھی ریپیٹ کی جائے. آپ دیکھیں ان کی وین, دیکھیں نا کہ کس قدر ان کی وین تھی. وہاں پہ ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے جن کا نام تھا ضیاء الدین طباطبائی.
ضیاء الدین طباطبائی ایران کے پرائم منسٹر رہے تھے اور علامہ سے لندن میں ملے تھے. اب وہ ایران کی طرف سے اس کانفرنس میں تھے. علامہ کے بڑے قریبی تعلقات تھے ان سے اس وقت, اور اس وقت بھی ایرانی جو تھے وہ فلسطینیوں کے لیے بول رہے تھے, جبکہ عرب جو تھے وہ ان کو مروا رہے تھے. جب 1934 میں وہ گیا نا بادشاہ آخری دفعہ فیصل بن حسین بن عبداللہ, تو بیت المقدس میں جا کے یہودیوں کو آباد ہوتے دیکھ کے تو رو پڑا. تو اس کے بھائی نے کہا ہے, جو اس کا فادر تھا شاہ حسین کا جارڈن کا, اس نے کہا بھائی جان جو کچھ ہمارے ابا نے کر دیا نا, تو جو کچھ بیچ گئے اب رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں, اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. یہ عربوں کے ساتھ انہوں نے کیا, دے سولڈ. جارڈن نے تسلیم کر لیا, مصر نے تسلیم کر دیا. جب مصر کے اوپر بوجھ پڑا تو حسنی مبارک اس کو جو تھا وہ کیا اس کا نام انور السادات, اس کو بھٹو لے کے آئی ادھر لاؤ, سب سے کہا کہ معاف کرو اس کو چھوڑو. وہ تو بیت المقدس وہ تو اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں, دے آر الوف. ٹھیک, اب ان حالات میں اگر آپ دیکھیں تو جب تک اسٹریٹجیکلی ہمسایہ ملک آپ کی مدد نہ کریں, یو آر بلاک اینڈ یو آر. پیلسٹائن کا اگر آپ نقشہ دیکھیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ واٹ از دی غزہ, آپ اگر اس ساری اسٹریٹجک پوزیشن کو دیکھیں, سر میں ایز اے فوجی بات کروں گا, میڈیٹرینین سی از ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ. بحرہ روم جو ہے, اقبال نے کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا, بحر روم سب سے امپارٹنٹ سمندر ہے ورلڈ کا, اگر یورپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. یہ سارا مسلمانوں کے پاس تھا. اسپین سوائے تھوڑا سا اٹلی کا علاقہ, سیکلیا بھی تو ہمارے پاس تھا, ساؤتھ اٹلی بھی تو ہمارے پاس تھا, سائپرس بھی تو ہمارے پاس تھا نا کل تک. یہ سمٹتے ترکوں سے جب لے لیا گیا سارا یوگوسلاویا, اب ٹرکی رہ گیا, لیبنان کو سیپریٹ کیا گیا سیریا سے کرسچن میجورٹی کا علاقہ بنانے کے لیے 50-50, تاکہ مسلمانوں کی میجورٹی نہ رہے ادھر. آگے دے دیا گیا اسرائیل کو, آگے غزہ کی اتنی سی پٹی, آگے مصر. اس وقت آپ کے پاس میڈیٹرینین کوسٹ صرف افریقہ کا رہ گیا ہے, باقی اسرائیل کو جو لایا گیا ہے وہ اس لیے کہ میڈیٹرینین کوسٹ کے اوپر اسٹریٹجیکلی وہ فائٹ کریں اور اسٹریٹجک پوزیشن اپنی جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. یہ ہے اس وقت کی جو سازش ہے, میں آپ کو اسٹریٹجیکلی بتا رہا ہوں. یہ کیا ہے غزہ؟ اچھا سر, جب میں حیران ہوتا ہوں, میں جب کشمیر کو کہتا ہوں جی ہے تو ساری وادی, جہاں 80% آبادی ہے کشمیر کی, تو وادی کتنی ہے؟ 106 کلومیٹر لمبی ہے اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے, باقی تو کشمیر خالی پڑا ہوا ہے. ویری انٹرسٹنگلی, اور لے لو ویلی, مار دو ان کو. یہی حال غزہ کا ہے. غزہ میں 40 کلومیٹر اور 9 کلو کیا بس چھوٹی سی اسٹرپ پہ آپ نے 2-3 ملین لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے. اب اگر آپ حماس کا یہ دیکھیں جو رول اب کا ہے, تو یہ کسی بھی عقل کے تحت سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں انہوں نے یہ مارا. لیکن اب لوگ کہتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ جیل میں بغاوت ہو گئی ہے, جیل میں. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار, یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اس کو اگر آپ سمجھیں, اور اگر آپ نے مزید آگے پڑھنا ہے تو ان کی وہ نظم ذوق و شوق بھی پڑھے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے زیادہ اشعار فلسطین میں لکھے گئے, فلسطینی مسلمان کے نام, جیسے پروفیسر صاحب نے اس پہ, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھیں تو ایک میرے پاس ایک اور بہت بڑا ہے, میں آپ کو وہ بھی شیئر کر سکتا ہوں کہ 143واں علامہ اقبال کا جو یوم پیدائش تھا وہ 2020 میں منایا گیا. اب تو 146واں تھا نا. رملہ میں پیلسٹائن میں علامہ اقبال کا یوم پیدائش بڑے تمتراک سے منایا گیا, اور فلسطینیوں نے کہا
کہ ہمارے لیے اگر کسی نے بات کی تو اقبال نے کی تھی اور کسی نے نہیں. میرے پاس خبر موجود ہے، اس کی ڈیٹیل مجھے پڑھ دیں. وہاں کے فلسطینیوں نے کہا، کوئی بھی نہیں بولا. اب ہم اس مقام پہ پہنچ گئے، اس کے باوجود کہ جب بھی کشمیر کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے، میں اسٹریٹجیکلی بات کر رہا ہوں، فلسطین آج سے 20 سال پہلے تک انڈیا کا ساتھ دیتا رہا. یہی ہوتا رہا نا آپ کی آئیس. لیکن انڈیا نے کیا دیا؟ واٹ از مودی گیونگ؟ ہم کس پوزیشن میں؟ جب تک پاکستان اپنے آپ کو اپناوی کلی یہودیوں کے پنجے سے نہیں نکال سکتا، اس وقت تک پاکستان انڈیپینڈنٹلی فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کو اس نے کہا ہے پس شبایت کردہ اقوام شرق میں ان بنوک، ان فکر چالاک یہود، دیز بینکس، یہ یہودیوں کی چالاک سوچ کا نتیجہ. نور حق کا سینہ یہ آدم ربود، انسان کے سینے سے حق کا نور چھین کے لے گئے ہیں. تا تو ہو بالا نہ گردہ دین نظام، دانش و تہذیب و دین سودائی خام. جب تک یہ نظام تو ہو بالا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ کی دانش، آپ کی تہذیب اور آپ کا دین سب کا سب پاگل پن ہے، سودائے خام ہے، اس کی کوئی کسی. اور یہ کہنے والا اور کوئی نہیں، یہ حضرت اقبال ہیں کہنے والے. اور یہ ساری کی ساری جو یہودیوں کی سازش ہے، اس کے پیچھے پیسہ، اس کے پیچھے بینکاری، روتشیلڈ، تمام بینکنگ کے اوپر، نظام کے اوپر ان کا، مسلمانوں کے اخلاق کو تباہ کرنا. اور ان کے دین کے تحت قرآن کہتا ہے کہ یہ سب کو جینٹائل سمجھتے ہیں. کسی بھی نان جیو کو قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور کوئی کسی قسم کا اس کے اوپر. اور پھر گوئنگ بیک ٹو دوز ڈیز، میں کسی رسول کے اوپر، کسی نبی کے اوپر گستاخی نہیں کرتا، لیکن بائبل کے میں لفظ ضرور بولتا ہوں کہ جب نہمیہ رسول کو ارد شیر نے کہا تھا سے کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، پیسے لے جاؤ اور معبد ہیکل سلیمانی کو، معبد کو تعمیر کرو، اور اس کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے میری اور میری اولاد اور پرشین امپائر کی ثبات کے لیے دعا کرنا. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اے شہنشاہ، جو پیسے تم نے دیے ہیں راستے میں لٹ جاؤں گا، میرے لیے کچھ کریں. تو شہنشاہ نے ایک آرڈر جاری کیا. آج بھی ہر دنیا کے پاسپورٹ کے دوسرے پیج پہ لکھا ہوا ہے ان دا نیم آف دی کنگ آف پرشیا all the protection should be provided for the safe sojourn of this gentleman in the region beyond Euphrates so that he can go. Protection دی پرشین امپائر نے دی، آج بعد میں پروٹیکشن دی تو برٹش امپائر نے دی، اب دی ہے تو امریکن نے دی ہے. اور اسی کو اس نے کہا ہے تیری دعا نہ جنیوا میں نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جہاں پنجاب. تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے وحید الزماں طارق صاحب کی گفتگو سنی اور آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کی معلومات میں کتنی وسعت ہے، اور تاریخ، جغرافیہ، اسٹریٹجی، دنیا کی صورتحال، معاشی جو بحران یہودی نے خاص طور پہ پیدا کیا ہے، تو یہ سب کچھ، اور پھر اقبال نے اس پہ کس رد عمل کا اظہار کیا، فاروق حسن کا حوالہ آیا، بہت سی چیزیں آ گئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی یادگار خطبہ تھا جو وحید الزماں طارق صاحب نے دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطبہ آپ دیر تک فراموش نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ اس کو ہم یوٹیوب پہ بھی دے دیں گے، آپ وہاں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور استفادہ کر سکتے ہیں. میں بہت ہی ممنون ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ وہ میری درخواست پر یہاں تشریف لائے، اور تمام شرکاء کا، اپنے رفقائے کار کا بہت ممنون ہوں، ساجد نظامی صاحب کا ممنون ہوں، میرا ارشاد کا، باقی سب لوگوں کا جو یہاں جنہوں نے زحمت کی. بہت ہی شکر گزار ہوں میں اس بہت ہی، اور آپ خاص طور پہ انہوں نے، ان کا خطبہ جو تھا میرے خیال میں
घंटे सवा घंटे का होगा, लेकिन इसमें इन्होंने बहुत खूबी से और बड़े सलीके से तमाम मालूमात को समेट लिया और हमें ये भी बता दिया कि अब आगे क्या करना है। क्या वो आप जैसे इन्होंने फरमाया, तो नक्शे पे गौर करें तो आप देखेंगे एक तरफ उर्दन है, ऊपर शाम है, इस तरफ आप देखें तो मिस्र है, दरमियान में फ़लस्तीन है, और हैफा और तल अवीव जो है, अगर आप नक्शे पे गौर करें तो बहरा रूम के बिल्कुल साहिल पे हैं, करीब हैं बिल्कुल उसके। और ये बड़ी अहम बात इन्होंने की कि बहरा रोम की जो हैसियत है उसका अंदाज़ा नहीं है। ये 3 बड़े आज़मों के साथ गोया एक तरह से मिल रहा है, ये 3 बड़े मज़ाहिब यहाँ मिल रही हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब 57 इस्लामी मुल्क हैं और तौफीक किसी को नहीं है कि खुल के सामने आए, और आप ज़रा तसव्वुर कीजिए 16-17 हज़ार तो अखबार और सोशल मीडिया बता रहा है, वो जो दब गए मर गए, जिनको शायद इज्तिमाई कब्रों में दफन कर दिया गया, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और उसमें भी यानी ये क्यों हुआ, ये बताते खुद इसकी भी बहुत अच्छा तजिया किया इन्होंने कि ये जैसे जेल के कैदी जो हैं बिलाखिर बगावत कर देते हैं, ये वो सूरत हाल थी। वरना क्या हमास को ये मालूम नहीं था कि इसराइल के पीछे असल कुव्वत कौन सी है? वो बरतानिया और अमेरिका और फ्रांस की, बल्कि नेटो की पूरी कुव्वतें, कितने ममालिक थे, 34-35 ममालिक जो हैं वो बराह रास्त या बिलवास्ता इस सारे तमाशे में शरीक थे। और उनमें से हाँ अलबत्ता एक बात है कि वहाँ जो लाखों लोगों ने जुलूस निकाला, असल ज़मीर वो है अमेरिका का, जिस पे निगाह रखनी चाहिए। बाकी तो, और एक बात और भी अर्ज़ कर दूँ, ये जो यहूद की दौलत से मोहब्बत है, आप ज़रा देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कितने दिनों के लिए गए थे पहाड़ पे, कोई दिन, और जब वापस आए हैं तो सामरी ने सोने का बछड़ा बना लिया था। उस वक्त से लेके अब तक यहूदी सोने का पुजारी है, और दौलत ही उसका दीन है, और दौलत ही उसका ईमान है, और यहूदी रियासत करना उसका ख्वाब है। चुनांचे अब तो आपको मालूम है प्रोटोकॉल्स छप चुके हैं, उन प्रोटोकॉल्स को कभी पढ़िए आप तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने खौफनाक मंसूबे हैं इसराइल के। वो इसराइल बिल्कुल ठीक, अल्लामा की बसीरत ने देखा कि ये जितने स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं मुसलमानों के, उन सब पे कब्ज़ा कर लिया जाए ताकि मुसलमानों को ज़ेर करना आसान हो। बहरहाल इस वक्त मिल्लत इस्लामिया एक सख्त मुश्किल में है, और डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक का आज का ये खुतबा या आज की ये तकरीर जो है हमें आगाह कर रही है कि हमें क्या करना है। क्या हमें अपनी आइंदा नस्लों को ग़ुलामी की हालत में छोड़ देना है, या उसके लिए हमारे अंदर एक ऐसा शऊर बेदार होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे हम वो तर्ज़ अमल इख्तियार करें जिसके नतीजे में कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो या दीगर बहुत से इलाके। और हकीकत ये है, अल्लामा ने जो कहा था ना कि मनस बेगानगा हरगिज़ न नादम, मैं बेगानों का शिकवा नहीं करता कि बामन हरचे कर आशना कर, मेरे साथ जो कुछ भी किया मेरे अपनों ने किया। आप देखिए तुर्कों के ख़िलाफ़ बगावत की तो किसने की? अरबों ने की। आज कीमत अदा कर रहे हैं, अभी और बहुत सी कीमत अदा करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि नई नस्ल को इसका शऊर हासिल करना चाहिए और देखना चाहिए कि ज़िंदगी तो वो है जो आज़ादी के साथ बसर की जाए। ग़ुलामी की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, वो मौत से बदतर है। इन उमूर पे मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा। बहुत सी बातें, बड़ी अच्छी बातें डॉक्टर साहब ने कह दी, और मैं समझता हूँ ये सारी बातें इनकी हमारे लिए लम्हात फ़िक्रिया हैं। इन पे हम गौर करेंगे और देखेंगे कि मुस्लिम मिल्लत जो है वो कैसे बेदार हो सकती है, और उस बेदारी के नतीजे में हमें कौन कौन सी नेमतें मुयस्सर आ सकती हैं जो हमारे हाथों में इस वक्त नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ममनून हूँ एक दफ़ा फिर, और ख़ास तौर पे असातिज़ा का जो बच्चों को लेके आए, क्योंकि हमारा बुनियादी फोकस जो था वो था ही तालिब इल्मों पे। असातिज़ा में से बेशतर को ये बातें मालूम हैं, लेकिन तालिब इल्मों को बहुत सी बातें मालूम नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये पैगाम जो इन्होंने सुना ये आगे भी इसको पहुंचाएंगे और बेहतरी की सूरतें पैदा होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।